متحدہ بلوغت کا پیمانہ۔ جب ہم کسی مقامی کلیسیا کی بلوغت کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں ایمانداروں کے اپنے تعلقات میں خدا اور ایک دوسرے کے ساتھ ایمان، امید اور محبت کے مظاہرے کو دیکھنا چاہیے۔ میں مشل ہوں۔ خدا کے عظیم جلال کو بیان کرنے کے بعد جہاں پالوس سلام دعا کرتا ہے، وہ ان 3 الفاظ کو بہت احسن انداز میں بیان کرتا ہے، یعنی ایمان، امید اور محبت کے الفاظ کو۔ اور ہم آیت 15 میں دیکھتے ہیں، ان سبب سے میں، یا آپ یہاں یہ کہہ سکتے ہیں اس وجہ سے۔ اس کا ایسے بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ اس وجہ سے میں بھی اس ایمان کا جو تمہارے درمیان خداوند یسوع مسیح پر ہے۔ اور یہاں پورے پیغام میں وہ جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ انگریزی زبان میں ہمیں یہ مسئلہ درپیش ہے، تم اور تمہارا ایک جیسے ہی الفاظ ہیں، چاہے آپ ایک سے بات کر رہے ہیں یا کسی گروپ سے، لیکن یونانی میں یہ سچ نہیں ہے اور نہ ہی دنیا کے بہت سی دوسری زبانوں میں، لیکن سیاق و سباق میں ہم اس کو صیغہ جمع یا اسم ضمیر جانتے ہیں۔ اس سبب سے میں بھی اس ایمان کا جو تمہارے درمیان خداوند یسوع مسیح پر ہے اور سب مقدسوں پر ظاہر ہے، حال سن کر تمہاری بابت شکر کرنے سے باز نہیں آتا اور اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد کیا کرتا ہوں۔ پالوس کے خطوط میں یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ جب وہ ان کو خود کا تعارف کرواتا ہے، وہ مقامی کلیسیاؤں کے لیے ان 3 چیزوں کا شکر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ تھسلنیکیوں کی کلیسیا کے تعارف میں دیکھیں، غور کریں وہ کیا کہتا ہے، تم سب کے بارے میں ہم خدا کا شکر ہمیشہ بجا لاتے ہیں۔ یہاں پر انگریزی زبان میں وضاحت ملتی ہے، اس لیے آپ صیغہ جمع دیکھ سکتے ہیں، بلکہ وہ کہہ رہا ہے تم سب کے بارے میں ہم خدا کا شکر ہمیشہ بجا لاتے ہیں، اس کا یہ حقیقی مطلب ہے، اور اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد کرتے ہیں، اور اپنے خدا اور باپ کے حضور تمہارے ایمان کا کام اور محبت کی محنت اور اس امید کے صبر کو بلا ناغہ یاد کرتے ہیں جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کی بابت ہے۔ اور یہاں پر وہ بہت تھوڑی سی وضاحت کرتا ہے کہ اس کے کہنے کے یہ 3 الفاظ یعنی ایمان، امید اور محبت کہنے کا کیا مطلب ہے۔ اور اگر آپ اس کو دھیان سے دیکھیں اور تصورات کا مطالعہ کریں تو آپ جانیں گے کہ کام ایمان کے وسیلے سے ہوتے ہیں۔ حقیقت میں وہ کہتا ہے کہ کس طرح ہم یسوع مسیح کو پیش کرتے اور خدا میں زندگی گزارتے ہیں۔ پورا خیال پاکیزگی سے تعلق رکھتا ہے۔ جب آپ اس تعلق سے بات کرتے ہیں، جب وہ آپ کی محبت کی محنت کے بارے میں بات کرتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ حقیقت میں اس کا تعلق ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں ہوتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے اس امید کے صبر کو، وہ ہمارے تحفظ کے بارے میں بات کرتا ہے، ہماری استقامت ہمارے ایمان میں، عقیدے کی فضا کو یہاں اور وہاں اچھالا نہیں گیا۔ اب میں جو چیز چاہتی ہوں کہ آپ جانیں وہ بہت دلچسپ ہے کہ وہ خط لکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ وہ ایمان اور محبت کے بارے میں بات کرتا ہے، لیکن اس کو امید ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے، اس لیے یہاں پر ہم پڑھتے ہیں، اس سبب سے میں بھی اس ایمان کا جو تمہارے درمیان خداوند یسوع پر ہے۔ میں یہاں پر رابطہ قائم کرنے کو دہرا رہی ہوں، اور سب مقدسوں پر ظاہر ہے حال سن کر تمہاری بابت شکر کرنے سے باز نہیں آتا اور اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد کیا کرتا ہوں۔ اب وہ کیا دعا کرتا ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں، تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے۔ وہ خدا کا اس حقیقت کے لیے شکر کرتا ہے کہ ان کے کام ظاہر ہوئے، ان کے ایمان کے کام ظاہر ہوئے اور ان کی محبت کی محنت، لیکن وہ ان کلیسیاؤں کے لیے پریشان ہے، صرف افسیوں کی کلیسیا کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے ایشیا کے لیے، اور اس وجہ سے وہ مسیح پر امید کی وجہ سے الجھن کا شکار تھے۔ اور آپ اس وضاحت کو دیکھیں، میرا ایمان ہے کہ کیوں پالوس اس خط کے پس منظر میں تعریف و تمجید کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کی امید کے بارے میں بات کرتا ہے، جس کو سمجھنے میں، ان کو سمجھنے اور اطلاق کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ عظیم جلال کا تعلق مسیح میں ہماری امید کے ساتھ کیا ہے؟ ہم مسیح میں چنے گئے ہیں، یہ ہماری امید ہے۔
ہم خدا کے خاندان میں لے پالک ہیں، یہ ہماری امید ہے۔ ہم مسیح کے خون سے بچائے گئے ہیں، یہ ہماری امید ہے، اور خصوصاً ہم مسیح میں محفوظ ہیں، اور مخلصی کے دن تک ہم پر پاک معاہدہ روح کی مہر ہو چکی ہے۔ اس لیے اس کی یہ وجہ ہے کہ پالوس عظیم جلال کے ذکر سے شروع کرتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے، میں تمہارے ایمان اور تمہاری محبت کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ تم حقیقت جانو کہ وہ امید کیا ہے جس کا میں نے اس تعریف و تمجید میں ذکر کیا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ کیسے اس سب میں اکٹھے مل کر ربط قائم ہوتا ہے۔ اس کی اس دعا کا مقصد یہ ہے کہ خدا ان کے دلوں کی آنکھوں کو کھول دے اور وہ اس زندہ امید کو سمجھ سکیں جو یسوع مسیح میں ان کے پاس ہے۔ خیر، یہ بات ہم کو ایک سوال کی طرف لے آتی ہے۔ بس اس پر سوچیں، مقامی کلیسیا کے معیاری جائزے یعنی ایمان، امید اور محبت کی نسبت مقداری جائزے کی کامیابی کو جاننا کیوں اتنا آسان ہے؟ ایمان، امید اور محبت کا تعلق معیاری جائزے کے ساتھ ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پالوس نہیں کبھی بھی اپنے لوگوں کے لیے خدا کی شکر گزاری کے بغیر کوئی خط نہیں لکھا۔ اس کی مقداری چیزوں کے لیے شکر گزاری نہیں، اگرچہ وہ بھی اہمیت رکھتی تھی، اور وہ خدا کا شکر معیاری چیزوں کے لیے کرتا نظر آتا ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں مقداری چیزوں کو حاصل کرنا کیوں اتنا آسان ہے؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہم مقداری چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ کیا ہم نہیں سوچتے؟ ہم مقدار کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم رقبہ کو سوچتے ہیں، ہم حجم کو سوچتے ہیں، ہم پیسے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہماری ثقافت ہے، اور بعض اوقات ایسا جائزہ ہماری کلیسیا میں گردش کرتا نظر آتا ہے۔ ہم سائز کے بارے میں سوچتے ہیں، ہمارے لوگوں کی تعداد کے بارے میں سوچتے ہیں، اور ہم عمارت کے بارے میں سوچتے ہیں۔ بے شک وہ سب گراں قدر ہے، مگر ایک چیز جو پالوس اپنے اس خط اور دیگر خطوط میں واضح کرتا ہے وہ بہت اہم ہے، یعنی ایمان، امید اور محبت، یہ تینوں چیزیں اہم ہیں۔ وہ کرنتھیوں کے خط میں بیان کرتا ہے، باب 13، غرض ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔